سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ جب سے ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوا ہے اس کے بعد سے ملک میں طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ آج جیسے قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، جس میں پی ٹی آئی نے غالباً شرکت نہیں کی۔ کیوں نہیں شرکت کی؟ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم شریک ہوں گے، بٹ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اندر کیا ہوا اس اجلاس میں، کیا کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو فردر پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ بہتری کا کردار ادا کر رہی ہوں گی، اس سب پہ بات کریں گے۔ اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ۔ بس میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے ویسے، لیکن چلے بس وہی میرا وائرل شائرل جو ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا چل رہا ہے۔ اچھا، اللہ خیر کرے۔ ہاں جی، بس چلیں حماد صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا آج اجلاس ہوا، غالباً اندر تو نہیں جانے دیا کسی کو بھی، لیکن یہ ہے کہ آس پاس کہیں تھے آپ، اور وہاں پہ کیا ہوا اندر اور کیا ڈسکشن ہوئی، کیا بات ہوئی، کچھ ہے آئیڈیا؟ دیکھیے ملیحہ، یہ ان کیمرہ اجلاس تھا۔ ان کیمرہ اجلاس وہی ہوتا ہے جہاں پر غیر متعلقہ لوگوں کو، یعنی جو اس کا حصہ نہیں ہوتے ان کو وہ الاؤ نہیں ہوتے۔ وہاں پر کیمرہ نہیں لے جا سکتے، وہاں پہ موبائل نہیں لے جا سکتے، اس کی ریکارڈنگ باہر نہیں آ سکتی، یعنی وہ ایک طرح سے خفیہ جیسے خفیہ اجلاس ہوتا ہے۔ اور اس اجلاس میں تمام اہم سیاسی قیادت نے شرکت کی۔ تمام اہم سیاسی قیادت سے میری مراد ہے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، تمام یعنی اہم جو سیاسی قیادت ہے۔ اس کے علاوہ عسکری قیادت بھی تمام کے تمام تقریباً شامل تھی، یعنی آرمی چیف بھی تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھے، ڈی جی ملٹری آپریشن، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی ایس، تمام کے تمام۔ جب اجلاس شروع ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیں قوم کو ایک مسئلہ درپیش ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور طالبان اور بی ایل اے کے حوالے سے بھی انہوں نے مفصل بات کی۔ پھر اس کے بعد ڈی جی ملٹری آپریشن نے 1 گھنٹہ طویل بریفنگ دی اور ایک ایک پوائنٹ کو واضح کیا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہر چیز، یعنی چونکہ سیاسی قیادت موجود تھی۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف نے بھی 50 منٹ تقریر کی ہے، جو کافی لمبا چلا ہے۔ ہاں کافی لمبا، وہ افطاری کے بعد بھی مطلب ہے کافی لمبا، اور یہ ہوتے بھی ایسے اجلاس ہوتے کافی لمبے ہیں کیونکہ اس میں بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، قومی پالیسی ترتیب دی جاتی ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد خواجہ آصف نے بحیثیت وزیر دفاع بڑی مفصل تقریر کی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی اور لوگوں نے بھی تقاریر کی۔ ایک ڈائریکشن تو وضع ہو رہا ہے، تقریباً ایک ٹریک پر تو پالیسی آ رہی ہے کہ بھئی یہ ہے دہشت گرد، یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، پختونخوا میں یہاں ہو رہی ہے، بلوچستان میں یہاں ہو رہی ہے، یہ ہمارے دہشت گرد ہیں، ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، آگے چل کر ہم نے یہ کرنا ہے۔ ایک پالیسی تو واضح ہو گئی۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے اس کا، کیونکہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا، میں ذرا کھل کر بات کروں گا، تو بھی نیشنل ایکشن پلان بنا گیا تھا، بالکل۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈی آئی خان جیل واقعہ ہوا، بنو میں پھر ہوا، پشاور میں پولیس والوں پہ حملے ہوئے، مومند واقعہ ہوا، بلوچستان یہ باجوڑ میں کئی واقعات ہوئے، وزیرستان میں پے در پہ واقعات ہوتے رہے، لکی مروت میں حادثات ہوئے۔ تو دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان ایک پروگرام بنا تھا لیکن اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلے تھے۔ اس دفعہ جس مشاورت کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت مل کر بیٹھی ہے، ہم امید رکھتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی نے شرکت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ دیکھیں، اگر ایک ایسا پلان تیار کیا جا رہا ہے جو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ہے تو پھر تو سب کو ہی شرکت کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کیوں نہیں شرکت کی؟ شاید اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کروائی جائے اور ان کو بھی لایا جائے یہاں پہ، اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کوئی پریس کانفرنس بھی کی نا، جس میں سلمان اکرم راجہ اور یہ پرویز خٹک وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی ایک تو وہ ہر موقع پر
بلیک میلنگ سے باز نہیں آتا ہے. میں صاف بات کروں گا, یعنی ایک پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے بھائی. آپ وہ بعد میں وہ معاملات چھوڑ دینا, آپ آئے ان کے ساتھ ڈسکشن میں, تو آپ اسٹیک ہولڈر تو آپ ہے نا. جس صوبے میں تمام معاملات چل رہے ہیں, جہاں پر دہشت گردی کا سامنا ہے, روز روز دھماکے ہو رہے ہیں, سویلین کی لاشیں گر رہی ہیں, علماء کرام کی لاشیں گر رہی ہیں, پولیس فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہے, وہاں پر تو آپ کی حکومت بھی ہے, آپ کی ذمہ داری سب سے بڑی بنتی ہے. علی امین گنڈاپور نے شرکت کی تھی, علی امین شامل تھے, علی امین بحیثیت چیف منسٹر شامل تھے, ان کی موجودگی ضروری تھی. اگر وہ شامل نہ ہوتے نا, پھر تو سارا پانسا ہی پلٹ جاتا, پھر تو حکومت کرنے کا جواز ہی باقی نہ رہتا. لیکن پھر اب ان پہ بھی تنقید تو ہو ہی رہی ہے سم ہاؤ. یہ سلمان اکرم راجہ وغیرہ کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ان کو بھی شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے, اگر جس صوبے میں آپریشن ہو رہا ہے, جس صوبے کو سب سے بڑی دہشت گردی کا سامنا ہے, اگر وہاں کا چیف منسٹر ایسے میٹنگ میں شامل نہ ہو, اپنا ان پٹ نہ دے, تو پھر اسے چیف منسٹر بننے کا یا وہاں پر اپنی حکومت چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. پھر بے شک میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ پی ٹی آئی والوں نے پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس پر کھیلنا چاہتے تھے کہ بھئی اب تو ہم ضرورت بن گئے ہیں, اور اس یعنی قومی سلامتی کمیٹی, اور چونکہ فوج لڑ رہی ہے وہاں پر BLA اور TTP کے ساتھ, تو ہماری ضرورت تو بڑھ گئی ہے, وہاں پر حکومت بھی ہماری ہے. اچھا, اسٹریٹ فارورڈ جانے کی بجائے انہوں نے یہ شرائط رکھے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. بھائی ملاقات نہیں ہونی چاہیے, ملاقات کا معاملہ نہیں تھا, یہ ایسا ایک بہانہ تھا. لیکن چونکہ عمران خان تو جلد بازی کر جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس پارٹی نے یہ بھی ثابت کیا کہ نہ اس پارٹی کی کوئی سینٹرل کمیٹی ہے, نہ اس پارٹی کی کوئی سیاسی کمیٹی ہے, نہ اس پارٹی کی کوئی مشاورت ہے, نہ اس پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت ہے. یہ ون مین شو ہے, اور وہ ہے صرف عمران خان. میں آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی, بالکل سوری ٹو کٹ یو, لیکن وہ یہی کہ جیسے جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عمران خان کو رہا کریں, عمران خان صاحب کو رہا کریں, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ فیصلہ سازی صرف انہی کے ہاتھ میں ہے, جو باہر کے لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے شاید. ملیا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کل بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم جائیں گے, یعنی ایک صحافیوں کو ایک افطار پارٹی دی تھی ادھر پختونخوا ہاؤس میں. جب افطاری ہوئی نماز کے بعد, تو صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھنے شروع کیے, تو بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, رات 8 بجے کے بعد میں نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں, یعنی یہاں تک کنفرم تھا. لیکن جب عمران خان کو پتہ چلا کہ میرے وہ رابطے بحال نہیں ہو رہے ہیں جو 2011 کے بعد بحال ہوئے تھے, جس نے میری سیاست کو پروان چڑھایا تھا, جس نے مجھے اقتدار تک بھی پہنچایا تھا RTS کے ذریعے, وہ رابطے میرے بحال نہیں ہو رہے, مجھے کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. تو پھر اس کے بعد 9 بجے کے بعد پھر پھانسا پلٹ گیا, اور عمران خان نے انکار کیا کہ آپ نے نہیں جانا. اب کچھ اور حقائق کی طرف بھی ہم آئیں گے. وہ یہ کہ عمران خان کی موجودگی کیا اتنی ضروری ہے, یا PTI کی, یعنی قومی سلامتی تو ہے نا. میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. کچھ ان ڈائنامکس جن کو میں جانتا ہوں, میں اس پہ بات کروں گا, ان حقائق پہ. دیکھیں, عمران خان کی موجودگی یقیناً ضروری تھی. وہ پاپولر بھی بہت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں پر ان کی حکومت بھی ہے. انہوں نے انکار کیا, وہ شامل نہیں ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے, انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس نہیں کیا. اب آتے ہیں ہم کچھ اور حقائق کی طرف. مولانا فضل الرحمان پر کئی بار حملے ہوئے ہیں, ان کے کئی علماء شہید ہوئے ہیں. ایبل ولی کی جو پارٹی ہے ANP, وہاں تمام سیاسی قیادت پر حملے ہوئے. اسفندیار ولی پر گھر کے اندر حملہ ہوا تھا. بلور صاحب کے گھر سے کئی جنازے اٹھے. میاں افتخار پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, ان کا اکلوتا بیٹا شہید کر دیا گیا. یعنی بہت. مولانا کے ساتھ بھی یہ ہوا. آفتاب شیرپاؤ صاحب پر عید کی نماز کے دوران بھی حملہ ہوا, ان کا بیٹا بھی زخمی ہوا تھا. امیر مقام صاحب پر کئی حملے ہوئے. لیکن مجھے بتایا جائے کہ PTI کے کسی لیڈر پر کبھی حملہ ہوا؟
خدا نہ کرے کہ ان پر ہو، ہم یہ نہیں چاہتے، وہ ہمارے بھائی ہے، ہمارے عزیز ہے، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے کسی کارکن پر وہ تو سرے سے سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے، وہ ان کے پاس تو اگر حکومت نہ ہو تو پھر تو ان کی اہمیت ہی نہیں بنتی، وہ تو حکومت کی وجہ سے حملہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو حماد صاحب، لیکن ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ان کی وہاں پہ موجودگی بالکل ہے، صرف ایز اے پولیٹیکل جماعت وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا نا، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو کہاں موڑا، اس طرف موڑا کہ عمران خان کو رہا کرے۔ او بھائی عمران خان ایک فرد ہیں، یقیناً بہت پاپولر ہے، اہم لیڈر ہیں، لیکن وہ ہے ایک فرد، لیکن اسی پختونخوا میں، اسی بلوچستان میں روز روز بچے بچیاں یتیم ہو رہی ہے، بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے، بہت سی خواتین بیوہ ہو گئی ہے، بہت سی مائیں اپنے بیٹوں کی لاشوں کو رو رہی ہے، تو آپ اس پر ایک فرد کو کیوں فوقیت دے رہے ہیں؟ یہ بعد میں یہ معاملات طے پائے جائیں گے نا، فی الحال تو آپ اس میں آ جائیں گے۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے پی ٹی آئی کا۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بے نظیر بھٹو بہت دانا سیاستدان تھی، ان کے والد کو پھانسی ہوئی تھی ضیاء رجیم میں، وہ خود جلا وطن تھی، ان کی والدہ اور وہ بھی سکر اور حیدرآباد جیلوں میں رہے تھے۔ محمد خان جنیجو غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے اور وزیر اعظم بنے تھے، غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا 1985 کا، ضیاء رجیم چل رہا تھا، اور افغان جنگ کے حوالے سے جنیوا معاہدہ ہو رہا تھا۔ زین نورانی اس وقت فارن منسٹر تھے اس کے کابینہ میں، تو وہ جا رہے تھے جنیوا معاہدہ کرنے، تو اس سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلائی محمد خان جنیجو صاحب نے، تو بے نظیر بھٹو کو بھی دعوت دے دی۔ بے نظیر بھٹو کی ایک مبالغہ آمیز مقبولیت تھی اس وقت، یعنی جس طرح اس وقت پختونخوا میں عمران خان کی ہے، اس وقت پنجاب، سندھ اور پختونخوا میں بے نظیر بھٹو کی یہی مقبولیت تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کے والد کو پھانسی ہوئی تھی، جیل کے دو بند کاٹے تھے، جلاوطنیاں کاٹی تھی، ضیاء رجیم ضیاء اقتدار میں تھے، تو جب ان کو دعوت نامہ ملا تو بے نظیر بھٹو کے بارے میں عمومی خیال یہ تھا کہ وہ نہیں آئے گی، وہ تو ناراض ہے، لیکن بے نظیر بھٹو اتنی دانا سیاستدان تھی کہ جو ہی اس کے پاس پہنچا دعوت نامہ تو انہوں نے اس پہ لکھ لیا کہ میں انشاءاللہ جوائن کروں گی، اور وہ آئی اسی اسلام آباد میں جنیجو کی صدارت میں۔ جب محمد خان جنیجو کی کرسی تھی ایز اے پرائم منسٹر، تو بے نظیر بھٹو آئی 7 والی کرسی میں، کہا کہ آپ جیسے بھی یہ پرائم منسٹر تو جنیجو صاحب آپ ہیں، آپ اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں، 7 والی کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں، اور وہ بیٹھ گئی۔ اس نے اس کانفرنس میں اپنا ان پٹ دیا، ڈسکشن کی، اور وہ بے نظیر بھٹو جو اسٹیٹ کے لیے ناقابل قبول تھی، صرف 2 سال بعد وہ اقتدار میں آ گئی تھی۔ اسی طرح نواز شریف ضرب عضب کے دوران جب ضرب عضب پہ وہ بلایا گیا تو نواز شریف تو نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، وہ تو ان کے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے شرکت کی۔ عمران خان واحد آدمی ہے جنہوں نے بائیکاٹ کیا۔ اچھا، نہیں عمران خان نے بائیکاٹ کیا یا ان کی پارٹی نے، سیاسی جو باہر بیٹھے ہوئے لیڈران انہوں نے بائیکاٹ کیا؟ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، یہ ایک آدمی ہے اور اسی کی مرضی سے سب کچھ چلتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خیر، اچھا حماد صاحب، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان کو باہر نکالا جا سکے کسی نہ کسی طرح سے، مطلب یہ کہ اس کی آڑ میں کہ چلو ہم لوگ اس کی سپورٹ لے لیتے ہیں، اس سلامتی کانفرنس جو ہو رہی تھی، قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے، اس کی سپورٹ لے کے کسی نہ کسی طرح سے اگر عمران خان باہر آ جائیں بس، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے آپ سے کہا نا، یہی تو میں نے کہا کہ وہ یہی پتہ کھیلنا چاہتے تھے کہ اب چونکہ صورتحال بہت تشویشناک ہے، جنگ جاری ہے ایک طرح سے، تو پھر یہ تو وہ ایسے ہو گیا کہ دہشت گردی کے اگینسٹ جا کے وہ لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ یہی چاہتے تھے نا کہ ہم کوآپریشن کو بیچ دیں گے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے، لیکن آپ عمران خان کو رہا کریں۔ اچھا، عمران خان کو اگر وہ رہا کریں تو پھر 9 مئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ نہیں، پھر 9 مئی چلا جائے گا۔ تو عمران خان کی رہائی فی الحال
بہت مشکل ہے, لیکن ناممکن ہے. لیکن ابھی جو ٹائم چل رہا ہے نا, اس ٹائم پہ تو سب کو شاید ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آئیڈلی سب کو کھڑے ہونا بڑی چاہیے, غلطی بہت کر ضروری دی, ہے. بہت بڑی غلطی کر دی. عمران خان کے اندر کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے, کوئی تدبر نہیں ہے, وہ ایک ضدی ہٹ دھرم اور نرگسیت کا بس شکار وہی ان کو وہی پسند ہے, اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں, اور وہ یہی ان کے اپنے لیے یہ سب کچھ کھیلنا چاہتے ہیں. عوام کو بھی پسند ہے, ان کی ہر دھرمی جو ہے نا وہی عوام کو بھی شاید پسند ہے. تو ظاہر ہے کہ پسماندہ معاشروں میں ایسی پسندیدگی ہوتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. چلیں خیر, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.